آج کی اس ویڈیو میں جو ہم بات کریں گے وہ بات کریں گے ہجرت ملکی۔ ہجرت ملکی سے مراد یہ ہوتی ہے کہ آپ کی جو ملک کے اندر ہجرت کی جاتی ہے، یعنی شہری سے گاؤں کے علاقے اور گاؤں سے دیہاتوں کے علاقے میں جو ہجرت کی جاتی ہے وہ بھی کسی لحاظ سے دیکھا جائے تو بہت نقصان کا باعث بنتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ایک تو سوشل کلچرل ویلیوز تباہ ہو جاتی ہیں اس علاقے کی، جس علاقے میں آپ رہتے ہوتے ہیں۔ دوسرا یہ ہوتا ہے کہ جہاں آپ ڈیسٹینیشن کرتے ہیں، یعنی آپ جہاں جا کے رہتے ہیں، اس علاقے کی بھی جو فیسیلیٹیشنز ہوتی ہیں ان کو بڑا نقصان پہنچتا ہے۔ وہاں پر جو سوشل تعلقات ہوتے ہیں یا سوشل مارکیٹس ہوتی ہیں یا سوشل ڈسکشنز ہوتی ہیں، ان میں بڑا ایک ایفیکٹ کریٹ ہوتا ہے۔ اگر دیکھا جاتا ہے تو ہجرت ملکی بھی بہت زیادہ نقصان دہ ہوتی ہے، کیونکہ اس سے یہ ہوتا ہے کہ جو ملک کے نظام چل رہا ہوتا ہے اس ملک کے نظام میں بھی بہت زیادہ خلل پیدا ہوتا ہے۔ تو اسی لیے اگر کوشش یہ کی جائے کہ اپنے علاقے میں رہ کر ہی اس کو بہتر کیا جا سکے اور اپنے علاقے کو ہی بہتر کیا جائے، تو وہ میرا خیال ہے کہ کافی بہتر طریقے سے اپنی شکل نمایاں کرتا ہے، یا اپنی جیسے کہنا چاہیے کہ بہتر حالت دکھاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اگر ہم ہجرت ملک کے اندر بھی کریں تب بھی بہت زیادہ نقصان کا باعث بنتی ہے۔ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں۔ ایک تو ہمارا سوشل کلچرل ویلیوز ڈیمیج ہو جاتی ہیں، پھر ہمارا بہت زیادہ جیسے کہنا چاہیے کہ فنکشنز، جو کنٹری فنکشنز ہوتے ہیں وہ بہت ڈیمیج ہوتے ہیں۔ پھر اگر ہم بات کرتے ہیں کہ جو ہمارے وسائل ہوتے ہیں ان میں کمی پیدا ہو جاتی ہے، وسائل میں کمی پیدا ہو جاتی ہے، ناپید ہو جاتے ہیں۔ پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ تعلیمی معیار کا بڑا فرق آ جاتا ہے، کیونکہ جو شہری زندگی ہوتی ہے وہاں لوگ بہت تیز زندگی گزارنے کے عادی ہوتے ہیں، جو گاؤں کے لوگ ہوتے ہیں بہت سلو یا بہت ہلکی زندگی کے عادی ہوتے ہیں۔ تو جب وہ اس زندگی میں آتے ہیں تو وہاں ان کا ایک پیٹرن نہیں بن پاتا، جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ ان کے جو سوچ کا تضاد پیدا ہوتا ہے اور ایک سائیکولوجیکل جسے کہنا چاہیے کہ سائیکولوجیکل کنفلکٹ کی فضا بن جاتی ہے، یعنی ایک طرح سے جھگڑے کی فضا بن جاتی ہے اور سائیکولوجیکلی ایک جھگڑا کریٹ ہو جاتا ہے۔ اب کیا ہوتا ہے جب اس طرح کی ہجرت کی جاتی ہے تو ملک کا رہائشی نظام بہت تیزی سے تباہ حال کی طرف جاتا ہے، کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ جیسے آپ نے 50 لوگوں کے لیے ایک جگہ بنائی تھی، ایک جگہ رکھا تھا ان کو، ٹھیک ہے کہ وہ 50 لوگ وہاں رہیں گے، لیکن اب کیا ہوا، اس 50 لوگوں کی جگہ آپ نے وہاں 100 1000 لوگوں کو اگر رکھ دیا، اور اب جب 100 لوگوں کو رکھا تو وہاں کی جو فیسیلیٹیشن تھی وہ تو 50 لوگوں کے مطابق تھی، تو اس سے کیا ہوتا ہے، اس سے پھر یہ انبیلنس سسٹم ہو جاتا ہے کہ آپ کا جو نظام ہے وہ بہت زیادہ بری طرح سے تباہ ہوتا ہے، جس میں آپ کے بہت سارے مسائل دیکھنے کو آتے ہیں۔ اکثر ہم یہاں دیکھتے ہیں، اکثر ہمارے معاملات دیکھے جاتے ہیں کہ اکثر شہروں میں زندگی بڑی تنگ ہوتی چلی جاتی ہے جب آبادی وہاں کی بڑھ رہی ہوتی ہے۔ اچھا، وہ آبادی ہوتی کیسی ہے، وہ انٹر مائیگریٹڈ ہوتی ہیں، یعنی اندر ہی ملک کے اندر ہی مائیگریٹ کر رہی ہوتی ہیں۔ اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ ان کی پرابلمز جو ہیں وہ انکریز ہونے لگتی ہیں، جیسے ہیلتھ فیسلٹیز کی مسئلہ ہو جاتا ہے، پھر سیوریج کے مسئلے ہو جاتے ہیں، پانی کے مسئلے ہو جاتے ہیں، ڈفرینٹ قسم کے مسئلے ہو جاتے ہیں۔ تو اس سے بہتر یہی ہوتا ہے کہ آپ اس جس گاؤں میں وہ رہتے ہیں وہیں ان کو وہ فیسلٹیز دے دیں تاکہ وہ وہیں پر اپنی زندگی کو سروائیو کر سکیں۔ تو یہ جو ہے ڈومیسٹکلی اگر دیکھا جاتا ہے تو بہت زیادہ نقصان کا باعث بنتا ہے۔ اسی طرح اگر ہم ملک سے ملک کی ہجرت کی بات کریں تو وہاں بھی یہی نقصانات دیکھے جاتے ہیں کہ ایک تو سوچ کا تضاد آ جاتا ہے، ان کی سوچ الگ ہوتی ہے، آپ کی سوچ الگ ہوتی ہے، ان کا کلچر الگ ہوتا ہے، آپ کا کلچر الگ ہوتا ہے۔ پھر اس کلچر کے اندر جب آپ مرج ہوتے ہیں تو آپ کی جو ذہنی صلاحیت ہے وہ تباہ ہو جاتی ہے۔ بیسیکلی یہاں جو بات کرنے کی ہے وہ یہی ہے کہ انسان کی جو ذہنی صلاحیت ہے وہ تباہ ہی اسی وجہ سے ہوتی ہے کہ جب وہ اپنے معاشرے کو چھوڑ کر کسی اور معاشرے کا حصہ بننے کی کوشش کرتا ہے، اور وہاں پر کیا ہوتا ہے، وہاں سائیکولوجیکل ڈس آرڈرز اس کو کریٹ ہو جاتے ہیں، اس کے اندر بہت زیادہ ڈر اور خوف کی فضا پیدا ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ وہ اپنی اس صلاحیت کو استعمال نہیں کر سکتا جس صلاحیت پر وہ اپنی زندگی کو آگے بڑھا سکتا تھا۔ اب کیا ہوتا ہے، اس طرح کی جو ہجرت ہوتی ہے وہ آپ کے تعلیمی نظام پر بھی بڑا اثر چھوڑتی ہے۔ تعلیمی نظام پہ کیسے اثر چھوڑتی ہے؟ آپ کا جو تعلیمی نظام ہے وہ بہت زیادہ ڈپینڈ کرتا ہے اس چیز پہ۔ کیسے ڈپینڈ کرتا ہے اس چیز پر؟ دیکھیں، تعلیمی نظام جو ہے وہ زندگی میں آپ کے لیے بہت زیادہ پائیدار وسائل پیدا کرتا ہے۔ دیکھیں، اگر ہم بات کرتے ہیں تعلیمی نظام کی تو تعلیمی نظام جب آپ دیکھتے ہیں کہ مائیگریشن ہوئی، ٹھیک ہے، اب شہر کی طرف مائیگریشن ہوئی، وہاں کیا ہوا، وہاں 5 ادارے تھے، 5 ادارے 50 لوگوں کے لیے بنائے گئے تھے، لیکن اب وہاں 100 لوگ آ گئے۔ اب اس 5 اداروں کے اوپر کتنا برڈن پڑے گا یہ اندازہ کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔
تو اس طرح سے اگر ہم دیکھتے ہیں کسی ملک کے اندر کہ ہم نے ملک ٹو کنٹری مائگریشن کی، تو وہاں کیا ہوتا ہے، وہاں بھی یہی ہوتا ہے کہ انہوں نے لمیٹڈ جابز آفر کی ہوئی ہوتی ہیں، لیکن اب جب ان لمیٹڈ آفر لوگ آ جاتے ہیں، یعنی ان لمیٹڈ کنڈیشنز ہو جاتی ہیں لوگوں کی، لوگ بہت زیادہ وہاں پر ٹارگٹ کرنے لگتے ہیں، تو اس سے کیا ہوتا ہے، اس سے ان کے معاملات وہاں پر خراب ہو جاتے ہیں۔ پھر اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ جو لوگ ہجرت کر کے بھی جاتے ہیں تو انہیں بھی وہ فائدے نہیں ملتے جو فائدے وہ حاصل کرنے آتے ہیں، چاہے وہ معاشی ہوں یا فائنینشلی ہوں یا کوئی اور فائدے ہوں، وہ فائدے ان کو حاصل نہیں ہوتے یا میسر نہیں آتے۔ تو یہ تمام معاملات جو ہیں یہاں دیکھے جاتے ہیں کہ اگر آپ ہجرت کر کے کسی اور جگہ سے کہیں اور چلے جاتے ہیں، کہیں موو کر جاتے ہیں، تو وہ آپ کے لیے کافی زیادہ نقصان کا باعث بنتی ہے اگر آپ اپنا علاقہ چھوڑ کے کہیں اور چلے جاتے ہیں۔ اگر اس کے بعد بات کرتے ہیں، اسی طرح کے کئی معاملات ہم مزید دیکھ سکتے ہیں اور ہمیں نظر آتے ہیں، کئی معاملات ایسے ہوتے ہیں جو ہجرت کرنے کے ساتھ ساتھ وقوع پذیر ہوتے ہیں۔ جیسے کیا ہوتا ہے کہ آپ کا سوشل کلچر ویلیو تو آپ چھوڑ کر آ گئے تھے، اب جب آپ یہاں آئے، یہاں کی سوشل ویلیو کلچر تھی ان کو آپ اپنا نہیں سکے، تو اس سے پھر کیا ہوتا ہے کہ آپ کا ایک دماغی خلا پیدا ہوتا ہے اور ایک خلل پیدا ہوتا ہے آپ کا دماغی، اور آپ اس کے حساب سے جو ہے وہ وہاں کی جو ماحول ہوتا ہے اس کو ایڈجسٹ نہیں کر پاتے، جس کی وجہ سے کافی معاملات خراب دیکھے گئے ہیں۔ اب اس سے کیا ہوتا ہے، جب آپ کا یہ دماغی خلل پیدا ہو گیا، اب اس خلل سے کیا ہوا کہ آپ کا جو معاشرہ ہے اس کے اندر ایک عجیب سی سوچ پیدا ہو جاتی ہے، وہ یہ سوچنے لگتے ہیں کہ یار یہ تو ہمیں عزت نہیں دیتے، یہ تو ہمیں ویلیو نہیں کرتے۔ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے، اس وجہ سے آپ کو جو ہے بڑی جو آپ کی ٹارگٹ اسکلز ہوتی ہیں ان کا بھی آپ استعمال نہیں کر سکتے، اور جو آپ کے پاس ویل اسکلز ہوتی ہیں آپ ان کا بھی استعمال نہیں کر سکتے جب آپ اس طرح کی چیزوں کو آبزرو کرنے لگتے ہیں۔ پھر کیا ہوتا ہے، پھر یہی ہوتا ہے کہ کنفلکٹ کی فضا بن جاتی ہے، ذہنی طور پہ ہم ان سے کنفلکٹ کرنے لگتے ہیں، پھر اس سے کیا ہوتا ہے، اس سے وہ آپ ایک دوسرے کے ساتھ اپنے تعلقات کو ڈیمیج کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ کنڈیشنز یہاں دیکھی جاتی ہیں اور بڑا امپورٹنٹ ہے، دیکھا جاتا ہے۔ اب اس کے بعد اگر بات کرتے ہیں یہاں پر کہ جو بھی معاملات ہیں ان میں تضاد کس طرح سے پیدا کیا جاتا ہے، کہ دیکھیں آپ کے سوشل کلچرل ویلیوز ہیں، پھر آپ کا کیا ہوتا ہے، آپ سوشل کلچر ویلیوز میں جب آپ جاتے ہیں، انٹر ہوتے ہیں اور آپ اس کے اندر اپنا کردار نبھانے کی کوشش کرتے ہیں، تو وہاں کیا ہوتا ہے، وہاں آپ کا کردار بن نہیں پاتا اور پرابلمس کریٹ رہتی ہیں۔ تو یہ تمام معاملات جو ہیں وہ بڑا ایک جسے کہنا چاہیے کہ بڑا عجیب سا ماحول کریٹ کر دیتے ہیں، اور اس ماحول کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ معاملات کافی زیادہ خراب ہو جاتے ہیں۔ یہ بات سمجھ لیجئے گا، یہ سوچ کے مطابق ہے اور یہ سوچ کے انداز کے مطابق ہے کہ جب آپ ہجرت کرتے ہیں کسی علاقے سے تو اس علاقے کی آپ اپنے ساتھ رسومات نہیں لاتے، اس علاقے کا جو کلچر ہے، ورثہ ہے، اسے تباہ کر دیتے ہیں۔ ہم فردر بھی بات کریں گے کہ اس علاقے کی اپنی بھی جو پروفیشنز ہوتے ہیں ان کو بھی آپ تباہ کر دیتے ہیں جب آپ ہجرت کرتے ہیں، انٹر مائگریشن کرتے ہیں، یعنی اندر سے ملک کی ہجرت جب کرتے ہیں، یعنی گاؤں کی طرف سے آپ اگر شہر کی طرف ہجرت کر رہے ہیں اور شہر سے آپ اگر گاؤں کی طرف ہجرت کر رہے ہیں۔ ویسے موسٹلی ایسا ہوتا ہے کہ گاؤں کی طرف سے شہر کی طرف ہجرت کی جاتی ہے، تو اس میں کیا ہوتا ہے، اس میں وہ اپنے پروفیشنز کو بھی پسے پش ڈال دیتے ہیں، جو پروفیشنز وہاں بہت زیادہ کام کر سکتے تھے اور اکنامیکل ویلیوز اچیو کروا سکتے تھے آپ کو بھی اور آپ کی کنٹری کو بھی۔ پھر کیا ہوتا ہے جی، معاشرے کی بہبود پر بڑا گہرا اثر پڑتا ہے۔ معاشرے کی بہبود کیا کہنا چاہیے کہ آپ کا جو معاشرہ ہے اس کے اندر رہنے والے تمام افراد کافی زیادہ جو ہے وہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ جب وہ ولیج سے شہر کی طرف موو کرتے ہیں تو ان کے پاس کیا ہوتا ہے، ان کے پاس یہ موومنٹ کی کنڈیشن یہ ہو جاتی ہے کہ وہ اپنے معاملات اس طرح سے نہیں چلا پاتے جس طرح سے وہ اپنے گاؤں میں یا اپنے علاقے میں چلاتے تھے۔ تو پھر وہاں کیا ہوتا ہے، وہاں پر جو ہے فلاح و بہبود کے مسئلے پیدا ہو جاتے ہیں، وہاں ان کی آباد کاری کے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں، پھر بہت سارے مسائل ان کے ساتھ جڑ جاتے ہیں، جس سے ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہجرت آپ ملک کی سطح پر کرتے ہیں وہ ہجرت بھی آپ کی کسی کام کی نہیں رہتی۔ اسی طرح اگر ہم غیر ملک کی بات کریں تو غیر ملک میں بھی جب ہم ہجرت کرتے ہیں تو وہاں بھی یہ تمام پرابلمس کریٹ رہتے ہیں، کیونکہ وہاں کے جو لوگ ہوتے ہیں، وہاں کے جو ڈومیسٹکس ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ جسے کہنا چاہیے گرپ ہوتی ہے ان کی چیزوں کے اوپر، بہت زیادہ گرپڈ ہوتے ہیں، بہت زیادہ مطلب ان کی جسے کہنا چاہیے کہ ان کی بہت زیادہ اپروچ ہوتی ہے، بہت زیادہ ٹیلنٹڈ، بہت زیادہ اسکلفل ہوتے ہیں۔ تو آپ کو کیا ہوتا ہے، آپ کو وہاں پرابلم یہ ہوتی ہے کہ آپ ان کے بیچ اپنا مقام نہیں بنا پاتے، تو پھر وہی مسئلے آتے ہیں کہ آپ کی معاشی تنگی بھی ہو جاتی ہے، آپ معاشی طور پہ بھی ان کو اچیو نہیں کر پاتے اور ان کی اسکلز کو حاصل نہیں کر پاتے۔ پھر اگر ہم دیکھتے ہیں تو اور مسئلے یہ بن جاتے ہیں آپ کے لیے کہ آپ کا ان کے ساتھ معیار میچ نہیں کرتا۔ تو جب آپ ملک سے باہر جاتے ہیں تو یہ آپ کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ ایسے ملک میں جائیں جہاں آپ کا معیار میچ کرتا ہو، اور آپ کا معیار کے ساتھ ساتھ آپ کا جو کلچر ہے، آپ کی کلچرل ویلیوز ہیں، ان سے آپ کو تھوڑی سی ہم آہنگی ہو۔
اب یہاں یہ دیکھا جاتا ہے بڑا امپورٹنٹ کہ اگر سرکاری سطح پہ بھی یہ اعلان کیے جاتے ہیں کہ جی ہجرت کی جا رہی ہے، لیکن وہ یہ کہتے نہیں ہیں کہ ہجرت کس طرح سے کی جانی ہے، ہجرت کو کرنا کیسے ہے، اور ہجرت کو کرنے کے لیے کس کس طرح کے لوگ درکار ہیں، وہ یہ چیز کا کوئی تخمینہ نہیں لگاتے، وہ آپ کو یہاں سے بھیج دیتے ہیں، جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ آپ نے بعض دفعہ دیکھا ہوگا کئی ملکوں پہ پابندی لگتی ہے، کئی ملکوں کے معاملات خراب ہو جاتے ہیں، وہ اسی لیے ہوتے ہیں کیونکہ ان کی ہجرت جو ہے بے معنی ہجرت کروانے کی وجہ سے وہ جو ہے ان کا معاملات کافی زیادہ گڑبڑ ہو جاتے ہیں۔